اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مدہ میں آج ہم مشق نمبر 3 یائے مدہ پڑھیں گے۔ الف مدہ اور واو مدہ کی مشق ہم کر چکے ہیں، تو آج ہم مشق نمبر 3 یائے مدہ سیکھیں گے۔ یائے ساکن سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ ہوتا ہے۔ یائے مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یائے مدہ کو پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ یائے مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یائے مدہ اور کھڑی زیر کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ یائے مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یائے مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کے تینوں کے ایک ہی قواعد ہیں۔ صرف یہ ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر، آپ نے دیکھا تھا کہ الف خالی سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یائے ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یائے مدہ کہلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے بھی ایک ہی جیسے قواعد ہیں۔ ان تینوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وقف کی صورت میں بھی اور رواں بھی۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جوڑ کریں گے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی۔ جوڑ اسی طرح ہوگا۔ اب رواں پڑھتے ہیں، بی، تی، سی۔ دیکھیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ جی، خی، خوی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، ضی، تی، ظی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای۔ آئیے اب یائے مدہ کی مشق کرتے ہیں۔ پہلے جوڑ کریں گے، کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کولی۔ اب اس کا وقف ہوگا کولی۔ وقف میں 3 الف کی مقدار کھینچ کر وقف کریں گے یائے مدہ کا۔ یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، دی، یا دی۔ یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، یو نی، یو نی۔ جوڑ اسی طرح ہوگا۔ اب رواں پڑھتے ہیں، کولی، کولی، یا دی، یا دی، یو نی، یو نی۔ تجری، تجری۔ یہ سارا دیکھیں یائے ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہاں کیا ہوگا، 3 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ جعلنی، وقف، جعلنی،
شدید شدید۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو قاعدے ہو رہے ہیں، یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے یا مدہ، دو پیش کی تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر وقف کی صورت میں تنوین ختم ہوگی، یہاں دال ساکن ہو جائے گی، تو دال ساکن، جب دال ساکن ہوگی تو دال پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے۔ اور شین کیا ہے؟ سیٹی والے حروفوں میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے ان کو لے کر چلنا ہے۔ یہی سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ قواعد یاد رکھنے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک اس کی صحیح قواعد کے مطابق پڑھ سکیں، قواعد کے ساتھ پڑھ سکیں۔ شدید شدید، خبیر خبیر، نذیر نذیر، شہید شہید، مجید مجید۔ دیکھیں کہیں یائے ساکن جو ہے یائے مدہ حروف کے آخر میں آ رہا ہے، کہیں یائے مدہ حروف کے درمیان میں آ رہا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ہمارا وہی ہوگا۔ تذلیل تذلیل، تقویم تقویم، تکذیب تکذیب، تسنیم تسنیم، اکید اکید۔ الحمدللہ آج ہماری حروف مدہ کی تختی کمپلیٹ ہوئی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میری دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔